إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والسلام والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحين إلى يوم القيامة. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ جاسیہ. سورہ جاسیہ جو ہے اس کا نام آیت نمبر 28 میں وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً سے ماخوذ ہے، اور اس کا زمانہ نزول جو ہے یہ قریباً سورہ دخان کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی، کیونکہ ان دونوں کے مضامین جو ہیں وہ بہت ملتے جلتے ہیں. قرآن کریم کی جو صورتیں ہیں آپ ان کو پیئرز میں بھی کر سکتے ہیں، مطلب بہت ساری صورتیں ایسی ہیں، بلکہ زیادہ تر صورتیں ایسی ہیں جو جوڑے کی شکل بناتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. سورہ آل عمران کے موضوعات اور سورہ بقرہ کے موضوعات جو ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں جو ہے اور سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اہل کتاب میں سے یہود کو مخاطب کیا گیا زیادہ، اور سورہ آل عمران میں اہل کتاب میں سے عیسائی جو ہیں ان کا ذکر زیادہ ہے، ان کے ساتھ خطاب ہے، اور پھر یہود کے ساتھ بھی ہے. اور اسی طرح ہم ابھی جو ایک سیٹ پڑھتے آ رہے ہیں پورے سورہ کا، تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتیں ساری جو ہیں یہ قریباً ایک صورت جو ہے وہ پچھلی صورت کا تمتع نظر آتی ہے. ٹھیک ہے، تمتع سوری تتمہ نظر آتی ہے، یہ تمتع نہیں، تتمہ یعنی اس کا کنکلوژن. ٹھیک ہے، اینڈ پہ اس کا جو اخیر، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اینڈ پہ جب آپ کوئی کنکلوژن نکالتے تو وہ لگتا ہے کہ وہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ سورہ جاسیہ جو ہے یہ سورہ دخان سے بالکل ملتی جلتی صورت ہے، اور اسی کی طرح کے اس کے جو ہیں وہ مضامین ہیں. ابھی تک ہمارے بہت سارے پارٹیسپینٹس جو ہیں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تو اگر آپ ایک کوئک ریمائنڈر سینڈ کر دیجیے انہیں، اور آپ اپنے اسٹیٹس پہ لنک لگا سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر، آپ اپنی گروپس میں شیئر کر سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا آپ لوگوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کیا کہ اگر کوئی ایسے ہی رینڈملی بھی جوائن کر لیتا ہے اور وہ کوئی اچھی بات، چھوٹی سی بات کوئی لے کے لیو بھی کر دیتا ہے اگر کلاس کو، تب بھی اس میں ہم سب کے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ جو ہے محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں، سورت الجاثیہ. اور اس کے جو موضوعات ہیں وہ بھی جس طرح کے مکی صورتوں کے عمومی جو ایک مرکزی موضوع ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے عقیدہ توحید، پھر عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت. تو اس میں بھی توحید اور آخرت کے متعلق ہی کفار کے جو شبہات ہیں اور اعتراضات ہیں ان کے جواب دیے گئے ہیں، اور ان کے رویے پر ان کو متنبع کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. اور حامیم حروف مقطعات میں سے ہے، اور حوامیم ان صورتوں کو کہتے ہیں جن کا آغاز حامیم سے ہوتا ہے. تنزیل الکتاب من اللہ عزیز الحکیم. یہ کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے اللہ تعالی کی طرف سے، جو کہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اور یہ اس سورہ کی مختصر سی تمہید ہے جس میں سننے والوں کو دو باتوں سے خبردار کیا گیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تصنیف نہیں کی ہے، جیسا کہ پچھلی صورتوں کی ابتدا میں بھی یہی موضوع آیا ہے. اور یہ کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے. دوسرا یہ کہ جو رب، جو خدا اس کو نازل کر رہا ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس کا زبردست ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ انسان
اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کی احکامات کی سرتابی نہ کرے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ الحکیم وہ حکمت والا ہے، خود بھی حکمت والا ہے، اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے یہ بھی حکمت پر مبنی ہے. اور پھر یہ کہ جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں آ رہے ہیں، جتنے بھی موضوعات ہیں، خواہ وہ آخرت سے متعلق ہیں یا توحید سے متعلق ہیں، یا وہ کچھ ڈوز اور ڈونٹس ہیں شریعہ سے متعلق ہیں، تو وہ سب کے سب حکمت پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاً یا تو اس کائنات کو ہی بس کھیل تماشے کے طور پہ، جیسے پچھلی سورہ میں ہم نے پڑھا اور پھر سورہ انبیاء میں بھی ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بس ایسے ہی رینڈملی اس کو کھیل تماشے کے طور پہ بنا دیا ہو اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے اور اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. دوسرا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک مقصد کے تحت بنائی اور اس کے اندر بھیجی جانے والی جو مخلوق، جو مکلف مخلوق ہے یعنی انسان اور جن، تو ان سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ جو کام لگائے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے. وہ بھی ایسے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی وجہ کے ہمیں کسی کوئی ڈیوٹی دے دی ہو اور اس کا کوئی مقصد نہ ہو یا اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. تو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی ہے، الحکیم ہے، بہت زیادہ حکمت والی ہے. اور اس کے بعد پھر جو اس نے احکامات اس قرآن کے اندر دیے ہیں، جو موضوعات اس قرآن کے اندر ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ انسان سرسری طور پر اس سے گزر جائے، یا یہ کہ کوئی انسان اس کو تخلیق کر سکے، لکھ سکے، جیسا کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن کریم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے. تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. جتنے پرحکمت احکامات اور جتنا مفصل یہ کلام ہے اور جتنا خوبصورتی سے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام، جو ڈیوٹیز ہیں ہماری یا جو شریعت ہے وہ ہمیں بتائی ہے، ایسا کوئی صرف وہی کر سکتا ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہو، کیونکہ وہی صحیح حکم دے سکتا ہے. کسی بھی آپ اس کو ایک مشین کی مثال سے سمجھ لیجئے کہ اگر کسی مشین کو آپریٹ کرنا ہو تو اس کو وہی آپریٹ کر سکتا ہے جس کے پاس اس کا مینول موجود ہو. اور وہ مینول پھر وہ کون بناتا ہے؟ اس مشین کا مینول جس نے اس کو بنایا ہو. وہ کمپنی اس مشین کا مینول بناتی ہے جس کمپنی نے اس کو بنایا ہو. اگر آپ اس مشین کے مینول کے علاوہ اس سے کام لینا چاہیں گے، اس کے پرپس کے علاوہ لینا چاہیں گے، تو وہ نہیں کر سکے گی. آپ ڈش واشر سے کلوتھ واشنگ نہیں کر سکتے. ڈش واشر از میڈ فار دا واش آف دا ڈشز. ٹھیک ہے، ڈش واشنگ کے لیے بنا ہے، کپڑے دھونے کے لیے نہیں بنا. تو انسان کو بھی جو احکامات دیے گئے ہیں وہ اس کے لیے بہترین احکامات کون دے سکتا ہے، اس کے لیے بہترین شریعت کون ڈیزائن کر سکتا تھا؟ وہی جس نے اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کردہ ہے؟ اللہ کی طرف سے. اور پھر یہ کہ وہ اس چیز پر قدرت بھی رکھتا ہے، وہ زبردست ہے، غلبے والا ہے، عزت والا ہے. وہ اس چیز کا پر قدرت رکھتا ہے کہ اگر انسان اس کی سرتابی کرے تو وہ جو اس کتاب کے اندر جہنم کا ذکر کرتا ہے یا پکڑ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ ضرور اس کے اوپر قادر ہے کہ وہ انسان کو ایسے پکڑ بھی سکتا ہے. ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمان اور زمین میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب آپ یہاں دیکھیے کہ اس تمہید کے بعد اصل جو موضوع ہے سورہ کا، اس میں ہمیں صاف محسوس ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے وہ اعتراضات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر وہ کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ایک انسان، ہمارے جیسا انسان جو ہے وہ ہمیں کیسے اتنی بڑی بات کہہ سکتا ہے کہ جن معبودوں کو ہم ہمیشہ سے پوچھتے آئے ہیں، ہمارے باپ دادا کی عقیدتیں ان سے وابستہ تھی، وہ سب تو بیکار چیزیں ہیں اور بس معبود تو ایک ہی معبود ہے. تو اس پر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر حقیقت کو ماننے کی دعوت جو تمہیں دی جا رہی ہے، اس سچائی کے نشانات تو ساری کائنات میں بھرے پڑے ہیں. تم دیکھو تو صحیح، تم اس کتاب پر ایمان تو لاؤ، اس کو مان کر اس کے احکامات پر عمل تو کرو. اور احکامات میں سب سے پہلا جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایمان لایا اس کتاب پر، آمنت بالکتابی،
تو یہ جو کتاب ہے قرآن، اس پر ایمان لانے کے بعد جو پہلی چیز ہمیں دعوت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، وہ غور و فکر اور تدبر کی ہے. آپ کائنات میں دیکھیں تو صحیح، آپ غور و فکر کریں تو صحیح. قرآن کریم جو نازل کیا گیا ہے یہ نان مسلمز کے لیے نازل کیا گیا ہے. سب سے پہلے اس کے مخاطب نان مسلم سے مکہ میں نازل ہو رہا ہے، جہاں پر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. مدنی صورتوں میں پھر احکامات آتے ہیں. مدنی صورتوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اس طرح سے خطاب کر کر کے ان کو بتاتے ہیں کہ ڈو دس اینڈ ڈونٹ ڈو دس. لیکن سب سے پہلا جو کام قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ہمیں کہا گیا ہے وہ ہے غور و فکر کا، تدبر کا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے نا اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ. آپ ایمان لاؤ، اس کتاب کو مانو اور دیکھو، ذرا غور و فکر کرو، تدبر کرو، ریسرچ کرو. اور رونا آتا ہے مجھے اس بات پر کہ ہم نے کس طرح قرآن کو صرف ایک ریسیٹیشن کی کتاب بنا دیا، ایک فقہی علوم کے لیے ایک کتاب بنا دیا، اور اس چیز کو بیس بنا کر ہم نے دین کو جو اصل میں ہمیں دنیا کی پہچان کرنے کے لیے اور دنیا میں اللہ کا فرما بردار بن کے رہنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، ہم نے اس کو بالکل الگ کر کے، بالکل جیسے ہندوؤں کی وید ہے یا دوسرے یہ جو بدھزم کی تعلیمات ہیں ان کی طرح ہم نے اس کو صرف جنتر منتر بنا کے رکھ دی. اور ہم نے جو دنیا میں ہمارے کرنے کے کام تھے، جن کے ساتھ ہم نے دنیا میں اسلام کو نافذ کرنا تھا، جن کے ساتھ ہم نے لوگوں کو بتانا تھا، قائل کرنا تھا کہ دیکھو یہ سب سے بہترین دین ہے، ان کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے حوالے کر دیا نان مسلمز کے کہ جائیں جی آپ ریسرچ کریں، آپ جائیں اور آپ ٹیلیسکوپس بنائیں اور آپ یونیورس کے اندر ریسرچ کریں، آپ ناسا جیسے ادارے بنائیں. آج کسی مسلمان ملک کے اندر ایسا کوئی اسپیس سائنس کا ادارہ موجود ہے؟ آپ کے قرآن میں 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آسمان اور زمین میں ڈھونڈو نشانیاں. کس کو کہا جا رہا ہے کہ ڈھونڈو نشانیاں، دیکھو، جاؤ، کرو؟ کس مسلمان ملک کے اندر سب سے بہترین سائنٹیفک لیبز ہیں؟ کسی بھی میں بھی نہیں ہے. ہاں، اختلافی امور پر ڈھیروں کتابیں آپ کو مل جائیں گی، اور ابھی بھی بس اسی چیز کو لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ میں مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتی، لیکن بہرحال ہم اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجے گئے. آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ان میں اختلافات نظر آئیں گے ضرور، لیکن اس کے اوپر ان کی بحثیں نہیں نظر آئیں گی. وہ معاملے میں جہاں ان کا اختلاف ہوتا تھا وہ اپنی رائے دے دیتے تھے اور پھر بس وہ اپنی رائے دوسرے پہ مسلط کرنے کے لیے کتابیں نہیں لکھتے تھے اور کرنے کا کام کرتے تھے. اس وقت اس دور میں ان سے جو کام کہا گیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ دین پر جو فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس دین کا آیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. وہ اللہ کے نبی کو مل چکے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ وقت گزار چکے تھے، اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ان کی تربیت کی تھی اور انہوں نے وہ تعلیمات، وہ اخلاق، وہ کردار کے ساتھ وہ دین آگے دنیا میں پہنچایا اور بہت بہترین طریقے سے پہنچایا. That was the first step. اگلا سٹیپ کیا تھا؟ اب آج کے دور میں آپ تلواریں لے کر یا ٹینکس لے کر یا میزائل لے کر کسی پر حملہ نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے. اور آپ کے پاس ہے ہی کیا؟ کس مسلم ملک کے پاس ٹیکنالوجی ہے ایسی کہ اس سے باقی دنیا ڈرتی ہو؟ یہ بھی تو ہمیں کہا گیا نا سورہ آل عمران میں، آپ نے پڑھا نا آخری آیات کیا ہے کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، جنگی اپنی جنگ کے سامان، اپنے اسلحے کو تیار رکھو. اور اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا ہونا چاہیے مومن کو کہ اس سے دیکھ کر کافر ڈرے. آج ہمارے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ کافر ہم سے ڈرے؟ حفاظ تو بہت سے ہیں، مدارس تو بہت سے ہیں، خود پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ مدارس موجود ہیں، لیکن کیا کر رہے ہیں ہم؟ یہ قرآن اس لیے تو نہیں اتارا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم دین کو اور دنیا کو دو الگ دھاروں میں چلائیں اور پھر ہم اس چیز پر بڑا فخر کریں کہ ہاں ہم دین میں بھی بہت اچھے ہیں
اور ہم دنیا میں بھی بہت اچھے ہیں. اور اس کے لیے پھر جہاں دل چاہے دین کو اپنی مرضی سے ٹلٹ کر لے, جہاں دل چاہے اس کو دنیا میں کی اپنی جو آسائشیں ہیں یا دنیا میں کے جو کانسیپٹس ہیں ہمارے, اس کے مطابق اس کے اندر فتوے نکال لیں, اور پھر یہ ثابت کرتے رہیں کہ دیکھ لیں جی ہم تو دین میں بھی بہت اچھے ہیں اور دنیا میں بھی بہت اچھے ہیں. حالانکہ دین اور دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں. دنیا کیا ہے؟ زندگی گزارنے کی جگہ. اور دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. مخلصین علیہ الدین میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کیا ہے یہ دین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اِنَّ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتٍ لِلْمُؤْمِنِینَ وَفِی خَلْقِکُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ. تمہاری اپنی پیدائش میں, اور وہ جو جانوروں کو پھیلاتا ہے اس میں, جس قوم کو یقین ہو اس بات کا, جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اللہ ان کا رب ہے, یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے, ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ہمیں تو پہلے یقین ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم نے نشانیاں ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے؟ تو کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ غور و فکر کرو؟ کیونکہ یہ کتاب یہ اللہ تعالیٰ نے اگر مسلمانوں کے ہاتھ میں اب دے دیا ہے نا, تو اس لیے دی ہے کہ یہ نشانیاں دوسروں کو دکھائیں. لیکن ہم نے خود ہی نہیں جب ڈھونڈی نشانیاں, تو ہم دوسروں کو کیا دکھائیں گے؟ ہم سب رات کو پڑھتے ہیں نا سورہ ملک, ٹھیک ہے, ہم سب رات کو سورہ ملک پڑھتے ہیں, اور سورہ ملک میں پھر پرندوں کا ذکر آتا ہے, اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پھر وہ نہیں دیکھتے پرندوں کی طرف اپنے اوپر کہ کس طرح وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں اور وہ ان کو سمیٹتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کون سے پرندے, کہاں کے پرندے. بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, ہمیں یقین ہے, لیکن ہمیں یقین ہے, باقیوں کو تو نہیں ہے نا بھائی. اگر قیامت کے دن یہ سارے نان مسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے ہم سے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کیا کہ یہ تو اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے تھے, ان کو تو اپنی مسجدیں الگ کرنے سے فرصت نہیں تھی, ان کے تو ممبروں پر سیاست ڈسکس ہوتی رہتی تھی, ان کے تو ممبروں پر پرانے بس قصے کہانیاں ہی سنائے جاتے تھے, انہوں نے تو ہمیں وہ نشانیاں دکھائی ہی نہیں جو ہمیں آپ کی طرف لے کر آتی, اور ہم نے تو اپنے زور بازو پر وہ دیکھی تھی, سیکھی تھی, تو اس کو ریلیٹ ہی نہیں کیا انہوں نے آپ کے ساتھ. کیا کریں گے؟ ہے کوئی عذر ہمارے پاس؟ کیا بنا رہے ہم اپنے بچوں کو؟ مدارس میں کون سے بچوں کو بھیجتے ہیں ہم؟ وہ بچہ جو کسی اسکول میں نہیں چل پاتا, اللہ ماشاء اللہ بہت سارے پیرنٹس ایسے بھی ہوں گے جو اپنے بہترین اولاد جو ہیں ان کو مدارس کی تعلیم کی طرف بھیجتے ہیں. اور یہ جو ہمارا سسٹم ہے مدارس اور اسکول کا, میں اس کے خلاف ہوں. مدارس اور اسکول ایک ہونے چاہیے. آپ کو بیک وقت بہترین مسلمان پیدا کرنے اور بیک وقت بہترین سائنٹسٹ اور بہترین اکانومسٹ اور بہترین لوگ پیدا کرنے. جب آپ سوشل سائنسز نہیں پڑھتے, آپ سائیکالوجی نہیں پڑھتے, آپ اکنامکس نہیں پڑھتے, آپ دنیا کو کیسے ایک نان انٹرسٹ والا ایک غیر سودی نظام بتا سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. ایک طرف آپ یہ پڑھتے آیات پڑھتے ہیں کہ سود جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے, لیکن دوسری طرف آپ اس میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے, اور جو سارا اکانومی کا سسٹم آپ کا دنیا کا سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو انٹرسٹ سے کوئی تکلیف نہیں ہے نا. نقصان تو ہم اٹھا رہے ہیں, نقصان تو دنیا والے اٹھا رہے ہیں. تو جب ہم اکنامکس ہی نہیں پڑھیں گے, جب ہم کامرس ہی نہیں پڑھیں گے, ہم کیسے ان کو ایسی فیلڈز, ایسے بزنس, ایسی اکنامک سسٹم دے سکیں گے؟ آج بھی آپ مارکسزم اور پرانی وہ جو ہے وہ پڑھتے ہیں, کارل مارکس کے نظریات اکنامکس میں. آپ میں سے کسی نے اکنامکس پڑھی ہے گریجویشن میں یا ماسٹرز میں؟ میں نے پڑھی ہے.
اور جو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ارم نے پڑھی ہے، جو سب سے زیادہ مجھے تکلیف اس وقت ہوتی تھی پڑھنے کی، جس کے بعد میں پھر اسلامک اسٹڈیز کی طرف آئی تھی، وہ یہی تھی. لیکن obviously شاید اس وقت اتنا نہ شعور تھا، نہ کوشش تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی گائیڈنس تھی کہ ہم بھی کسی ایک مسلمان کا کوئی اکنامک تھیری جو ہے وہ آپ کو نہیں پڑھائی جاتی ماسٹرز کے لیول پر بھی ہے ہی نہیں، تو پڑھائیں کیا. اور اسلامی معاشیات کے نام پر کچھ میرا خیال ہے لٹرلی کوئی اگر ابھی میں میری بکس ابھی بھی پڑھی ہوئی ہیں، اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو 50-60 صفحوں کی ایک پتلی سی کتاب ہے اسلامی معاشیات کے نام پر. تو اگر ہم اس میں جائیں گے نہیں فیلڈز میں، تو ہم کیسے پھر اپنے دین کی خدمت کر سکیں گے. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ہم صرف اس طرف چلے جاتے ہیں، ہم صرف پیسہ کمانے اور دنیا بنانے کے لیے ان فیلڈز میں جاتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کے بیسک ٹاپکس کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں. اس کو ہم پڑھ ضرور لیتے ہیں، رمضان کے رمضان کھول کے تراویح میں ضرور پڑھ لیتے ہیں، یا ویسے ایک وظیفہ اپنا روز کا ہم نے رکھا ہوتا ہے، ہم پڑھ ضرور لیتے ہیں. لیکن ہم یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، تمہارے لیے اس میں جو ہے وہ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون. پتہ ان آیات کو پڑھ کے مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، اور جو پوری دنیا کا سینیریو ہے، مجھے اس کو دیکھ کے کیا محسوس ہو رہا ہے، ہمارا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ ہمیں ان نشانیوں کا پتہ ہی نہیں، ہمیں یقین ہی نہیں ہے اللہ پہ، تو ہم نے اس میں غور و فکر ہی نہیں کیا، ہمیں عقل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو اس میں کبھی تدبر ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها. کتنے ہم بینگ اے مسلم، ہم نے رزق کے وسائل نکالے، ہم نے ریسرچ کی، ہم نے زمین سے خزانے نکالے، ہم نے بنجر زمینوں کے اوپر ریسرچ کر کے ان کو اس کے کاشتکاری کے معیار پہ لانے کی کوشش کی. ساری ٹیکنالوجی باہر سے آتی ہے، ساری ٹیکنالوجی نان مسلم کے پاس سے آتی ہے. آپ کی یونیورسٹیز کیا پیدا کر رہی ہیں؟ کسی پاکستان کا حال نہیں، سارے مسلمان ممالک کا یہی حال ہے. نہ ہمارا ایمان پورا ہے، نہ ہمیں اللہ پر یقین، نہ ہی ہم عقل مند ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ وہ آیات ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، پھر کون سی بات پر اس کے بعد اللہ کی اور اس کی آیات کے وہ ایمان لائیں گے. یہ اس وقت کے لوگوں سے کہا جا رہا ہے نا، ان کے پاس کوئی سائنٹیفک ذرائع نہیں تھے، وہ سائنس کو نہیں جانتے تھے، تو وہ قریب غور و فکر کر سکتے تھے، وہ اپنی پیدائش پہ غور کر سکتے تھے. اس کے لیے بھی ان کے پاس وہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ جا کے ماں کے پیٹ کے اندر وہ سٹیجز آبزرو کرتے. آج آپ کے پاس وہ ذرائع بھی نہیں. اب اس سے آگے آپ کتنا اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کس طرح لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے ہیں، یہ اب آپ پر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی یہ آیات اور یہ کائنات کی آیات، اس کے بعد اب کس بات پر وہ ایمان لائیں گے. آج آپ کے جتنے پڑھے لکھا طبقہ ہے، خاص طور پر کیمبرج سسٹم میں، وہ سب اللہ کے بارے میں الا ماشاء اللہ میجورٹی ان میں سے اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. وہ پڑھے لکھے کریم آپ کے ملک کی جو آپ کی بیوروکریسی میں جاتی ہے، جو آپ کے ملک کے بڑے عہدوں پہ جاتی ہے، جو آپ کی میڈیکل اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں ٹاپ پہ چلی جاتی ہے، وہ سب دین کے معاملے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے. تو وہ کیا پھر اللہ کی پہچان کرائیں گے دوسروں کو، اللہ ماشاء اللہ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے. تو اس سسٹم میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں خود
اور اپنے بچوں کو اور اپنے ارد گرد کی یوتھ کو اور اپنے بڑوں کو اور اپنے جتنوں کو اس چیز کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے کہ یہ دین، یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں دیا کہ ہم لوگوں کو اللہ کی پہچان کرائیں، اپنے دین کی پہچان کرائیں، ان کو بتائیں کہ یہ پرفیکٹ دین ہے، یہ اصل دین ہے، کیونکہ یہ اصل رب نے اتارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی تین خدا ہے۔ اللہ ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے۔ آپ غور و فکر تو کریں، آپ تدبر تو کریں، اور پھر اگر تدبر کی اینک قرآن والی ہوگی تو پھر وہ ضرور ان کو ایک اللہ کی طرف لے کر جائے گی۔ تو غلطی تو ہماری ہے، ہمیں ابھی بھی اس کو سدھار لینا چاہیے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، اور ہلاکت ہے اس بہت جھوٹے، بہت گناہ گار کے لیے۔ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، وہ سنتا ہے آیات کو اللہ کی جو پڑھی جاتی ہیں اس پر، اور پھر وہ اصرار کرتا ہے اپنے تکبر پر، تکبر کرتے ہوئے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو اس کو خوشخبری دے دیجئے دردناک عذاب کی۔ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں نا، جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ان میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو دلائل نہیں پتا، جیسے اس دور کے ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ تکبر میں مبتلا ہیں، اور وہ جب ان کو اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، جب انہیں کائنات سے دلائل دیے جاتے ہیں، تو وہ ایسے بن جاتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اسی طرح آج کے دور کا جو ایتھیسٹ ہے وہ بھی ایروگینٹ ہے، اس کے پاس دلائل نہیں ہے کہ کائنات میں کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف ایروگنس میں، اپنے علم کے تکبر میں مبتلا ہے۔ سائنس کا جو علم اس کے پاس موجود ہے وہ اس کے تکبر میں مبتلا ہے۔ جو تھوڑی بہت نالج، اول تو ان کے پاس نالج ہوتی نہیں، مطلب اللہ یہ کہ کوئی پڑھے لکھے ہیں اور جنہوں نے یہ لانچ کی بھی ہے، یہ ایتھیزم جو ہے دنیا میں لانچ کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے نظریات گھڑے، جیسے ڈارون کا نظریہ ہو گیا اور اسی طرح کے دیگر نظریات، اور جو ان کو فالو کرتے ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے کرتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے ایروگنس ہے، تکبر۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس جو ہماری سوچ ہے، جو ہمارا علم ہے وہی ٹھیک ہے، اور باقی ہر چیز جو ہے وہ بے دلیل ہے، حالانکہ ان کو دلائل دیے جاتے ہیں، لیکن وہ تکبر میں ایسے بن جاتے ہیں گویا انہوں نے سنا ہی نہیں۔ اور دوسرا یہ کہ بہت بڑا فرق ہے اس شخص میں جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آیات کو کھلے دل سے سنتا ہے اور سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کرتا ہے، اور اس شخص میں جو پہلے سے ہی اپنے اندر یہ گرہ باندھ کے رکھتا ہے کہ میں تو سنوں گا ہی نہیں، یا میں تو مانوں گا ہی نہیں، تو پھر وہ سننے کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ تو پہلی قسم کا جو شخص ہوتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی آیات سن لیتا ہے، اگر فرض کرے وہ آج ایمان نہیں لایا، یعنی اس کو فی الحال کوئی بات سمجھ نہیں آئی، لیکن نیک نیتی ہے اس کی، وہ کافر نہیں رہنا چاہتا، لیکن ابھی اس کو اطمینان قلب نہیں ہوا، تو کل کو وہ کوئی اور نشانی دیکھ کے، کوئی اور آیت سن کے وہ ایمان لے آئے گا، وہ اس کے دل میں گرہ نہیں پڑی گی۔ لیکن یہ جو دوسری قسم کا شخص ہے، جس نے گرہ باندھ رکھی ہے پہلے ہی، جو افاق ہے، اثیم ہے، جھوٹا ہے، کس بات کے لیے جھوٹا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو کچھ نبی بتا رہے ہیں یہ تو ایسی من گھڑت باتیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، گناہوں کے لیے جسٹیفیکیشن تلاش کرنا چاہتا ہے، افاق اثیم ہے۔
پہلے سے ہی اس نے اپنے دل یہ گرہ باندھ رکھی ہے کہ میں نے کوئی بھی صحیح بات مان کے ہی نہیں دی. وجہ پھر اس کے لائف سٹائل کو بدلنا پڑے گا. تو وہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میرا لائف سٹائل بڑا اچھا ہے اور میں بہت عقل مند ہوں، اور وہ اپنی اس تکبر میں وہ حق کو بھی نہیں مانتا، حالانکہ اس کو سمجھ آ بھی جاتی ہے، لیکن وہ چونکہ ماننا نہیں چاہتا تو وہ اس کے دل پہ اثر نہیں کرتا. تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی آپ بتا دیں، کچھ بھی سمجھا دیں، وہ اس پر نہیں آئیں گے، کہ وہ پہلے ہی اس تکبر میں مبتلا ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. اپنے ایسے لوگوں کی باتیں سنی ہوں گی، جب آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں قرآن میں سے کچھ تو وہ کہتے ہیں ہم پڑھا ہوا ہے ہم نے، اور میں نے تو اتنی تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، اور میرے پاس تو یہ بھی علم ہے اور وہ بھی علم ہے، اور میں نے تو یونیورسٹی بھی پڑھی ہے، پتہ ہے مجھے ساری باتوں. اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کا عمل جو ہے اگر پتہ ہے تو وہ اس کے مطابق نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف پڑھا ہوا ہوتا ہے، اور ایسا پڑھا ہوا ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان سنتا ہے مگر یہ کہ وہ سنتا نہیں ہے. اس کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ جان لیتا ہے ہماری آیات میں سے کوئی چیز، اتخذها بنا لیتا ہے اسے ہزوا مذاق، وہ اس کا مذاق بنا لیتا ہے، رسوا کن عذاب ہے. اولئک لہم عذاب مہین، یہ کیا بیہیویئر ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ صرف انکار ہی نہیں کرتے آیات کا، دین کا، نبی کا، بلکہ اپنی بات کو، چونکہ ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اور اس کو سچ ثابت کرنے کے لیے اور اپنی دھونس جمانے کے لیے اور اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے پھر یہ قرآن کی جیسے قرآن کے جو احکامات ہیں ان کا مذاق بنانا شروع کر دیتے. ان کے پاس دلیل تو نہیں اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ اگر دلائل کے مطابق بات کرنی ہو تو اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہوگی؟ وہ تو صحیح ثابت ہو جاتی ہے، اور ہم سب کی ہی آبزرویشن ہے. لیکن اب یہ کیا کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں پر اپنی دھونس جمائے، اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ اس میں ٹیڑھ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی قرآن کے احکامات کو یا دین کے احکامات کو یا دیندار لوگوں کی جو لائف ہوتی ہے، ان کی جو کوئی زندگی کے اندر ان کے کوئی جو اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، کسی بھی چیز کو لے کر وہ مذاق کا موضوع بنا دیتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں پر اپنے علم کی دھونس جمائے اور دین کو غلط ثابت کرتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے ان کا جو طریقہ تھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآن سناتے تھے تو کبھی یہ ایک آیت پکڑ لیتے اور کہتے جی دیکھو یہ ایک ایسا شخص ہے جس نے سارے یہ عجیب باتیں کرتا ہے کہ سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ تو بڑی نرالی بات کر رہا ہے. اور اس طرح کے مطلب اس کو بنا کے قرآن کریم کی آیات کو ایک طرح سے تمسخر اڑانا. اور اسی طرح آج کے دور میں آپ دیکھ لیجئے جیسے فیمنزم کی جو تحریک ہے وہ کیا کرتی ہیں، وہ خواتین وہ صاف صاف جو ہے ان کی نعرے کیا ہوتے ہیں، وہ ایک صریحاً قرآن کا اور سنت کا اور دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، اپنے لباس کے ذریعے، اپنے سلوگنز کے ذریعے، اپنے پلے کارڈز کے ذریعے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کی نظر میں دین کو حقیر بنا کے پیش کیا جائے. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ سنتوں کا مذاق اڑانا اور
اسلامک ڈریس کوڈ کا مذاق اڑانا، کچھ بھی آپ دیکھ لیں آپ کو اس بے شمار مثالیں مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب. وہ دنیا میں دین کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، دیندار لوگوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو وہ ڈیگریڈ کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو خود رسوا ہونا چاہتے ہیں. دنیا میں بھی یہ فیس کریں گے، اور جو کچھ یہ اعمال کرتے ہیں اس کے سرکمسٹانسز، اور من ورائہم جہنم، اس رسوا کو عذاب کے بعد ان کے پیچھے، ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور نہیں کام آئے گا ان کے جو انہوں نے کمایا، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں لوگ دین کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ کیا وجہ ہوتی ہے؟ دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں اپنے آپ کو ایک فگر منوانے کے لیے، اپنے نظریات، اپنی لائف سٹائل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی یہ دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بدلے یہ کمائی کرتے ہیں، اس کے بدلے یہ دنیا کماتے ہیں، کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ولا، اور نہ ہی متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی انہوں نے جو اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی بنا رکھے ہیں، کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا. کچھ بھی. ذرا تصور کریں، اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے، جو فیمنزم کی تحریک چل رہی ہے ایک مستقل اس میں، اور جس طرح اس کو غلط استعمال کیا جا رہا ہے. اوریجنلی جو تحریک چلائی گئی تھی فیمنزم کی، وہ عورتوں کو ان کے جائز حقوق دلانے کے لیے تھی، لیکن پھر جب اس کو مس یوز کیا گیا اور ہر پلیٹ فارم پہ کیا ہے، یہ نہیں پاکستان میں صرف نہیں ایسا ہو رہا، باہر بھی دوسرے یورپین کنٹریز میں بھی اس تحریک کو عورتوں کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے حقوق دلانے کے لیے نہیں کیا جاتا. تو پاکستان کے آپ اس کے سینیریو میں دیکھیے کہ یہ لوگ جو اللہ کے دین کا مذاق بناتے ہیں، جو عورتوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری یوتھ کو، بچیوں کو، یونیورسٹی کی، ہائی سکولز کی بچیوں کو یہ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کرے؟ انہوں نے کس کو اولیاء بنا رکھا ہے؟ یہ کن سے اپنے فائدے سمیٹ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو انہوں نے فائدے سمیٹے، نہ تو وہ ان کے کام آئیں گے، اور نہ جو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے اولیاء بنا رکھے ہیں، جو این جی اوز کو سپورٹ کریں، جو ان کو باہر سے فنڈنگ ملتی ہے، جو جن کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا. کوئی بھی ان کے کام نہیں آئے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مشرکین مکہ جو کر رہے تھے وہ تو انہوں نے کیا، اور ہر دور کے کافر کریں گے اور کرتے ہیں. آج بھی آپ کیا کہتے ہیں جی؟ یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ ہندوؤں کی سازش ہے. تو اللہ کے بندو، انہوں نے تو یہ کرنا ہے، وہ تو کریں گے. وہ تو مسلمان نہیں ہے نا، وہ تو اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ملکوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ تو اپنے ملک اور اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں. وہ تو کریں گے آپ کے خلاف سازشیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود اٹھ کے ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، آپ خود ان کو اپنی سروسز دیتے ہیں، آپ خود اپنی کریم، اپنا پڑھا لکھا طبقہ ان کے حوالے کر دیتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کی دین پہ تربیت ہی نہیں کی، اور وہ بڑی آسانی سے تر لقمہ بن جاتے ہیں ایسے ایجنڈوں کا. وہ جو چمک دھمک ہوتی ہے اس میں، وہ جو ان کی فالس، جسے کہتے ہیں نا، ایک طرح سے جھوٹی انہوں نے اس کی وہ بنائی بھی ہوتی ہے، تو وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوتا ہے دنیا، صرف دنیا، اور وہ اس بہت آرام سے ترنے والا بن جاتے ہیں. ساری مسلم کنٹریز کی یوتھ اور مسلم کنٹریز کی جو کریم ہے، بڑے آرام سے ان کے اعلی کار بن جاتی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ. تو غلطی کس کی ہے؟ یہود و نصارہ کی، الومناٹی کی، اسرائیل کی، انڈیا کی.
امریکہ کی نہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ تو کریں گے، وہ تو اپنے دین کے ساتھ سنسیئر ہیں. ہماری کہاں سنسیئرٹی دین کے ساتھ؟ ہماری اللہ کے ساتھ سنسیئرٹی کہاں ہے؟ قرآن تو ہمارے ہاتھوں میں، ان کے پاس تو نہیں ہے. ہم کیا کریں؟ ہم ان کے اعلی کار بن جاتے ہیں پیسے کی خاطر، دنیا کی خاطر. اور کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں. ہم نے دین، صرف ہمیں بتایا گیا کہ دین کیا ہے، بس 5 وقت نماز پڑھ لو، زکوٰۃ دے دو، حج کر لو، حج پہ حج کرتے چلے جاؤ، اور چلو کچھ تھوڑے بہت کمیونٹی سروس کے کام کر لو، بس یہ دین ہے. باقی چلو تم ادھر کو جدھر کو ہوا چلے، جب سروائیو کرنا ہے دنیا میں تو ایسے ہی کر. آج بھی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو ہمارا نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں، بتا دوں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. جب تک مسلمانوں نے یہ نہ چھوڑا نا کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانے کی سازش ہے، اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرنا نہ چھوڑا، اپنی اصلاح نہ کی. یہ ساری تنبیہات صرف نان مسلمز کے لیے تو نہیں ہے. کس کی بات کی جا رہی ہے؟ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا. کوئی آیت پتہ چل جاتی ہے تو اس کا مذاق بنا لیتے ہیں. دین کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہی نہیں اس کا سینیریو کیا ہے. چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے اگر قرآن میں ہے، اللہ نے دی ہے، تو کیا وہ ظلم ہے؟ لیکن آپ ہی کا حکمران طبقہ کہتا ہے کہ کیا ہم آدھی قوم کو جو ہے وہ لولا لنگڑا بنا دیں، وہ ان کے ہاتھ کاٹ دیں. تو بھی آدھی قوم چور کیوں بن گئی ہے؟ اب اس کو بھی تو دیکھیں. آپ ہی کے پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہی کہتا ہے کہ اگر ہم شریعت کو نافذ کریں گے تو ہم پتھروں کے دور میں چلے جائیں گے. وجہ کیونکہ ان کو دین پتہ ہی اتنا ہے، ان کو بتایا ہی اتنا گیا تھا. ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا، دیندار طبقے نے ان کو یہ بتایا ہی نہیں کہ دین پورے کا پورا آپ کا لائف سٹائل ڈیزائن کرتا ہے. دین پورے کا پورا اتارا ہی اس لیے گیا ہے کہ آپ سیکھیں کہ کیسے زندہ رہنا ہے اور کیسے آپ نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے. نہ صرف یہ کہ سروائیو کرنا ہے بلکہ دنیا پہ راج کیسے کرنا ہے. یہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا نا کہ مومنوں کے لیے ہے دنیا میں، دنیا کی بھی نعمتیں اور اس کی بھی، آخرت کی تو ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی کامیابی ملے گی. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تم تورات کو نافذ کرو گے تو تمہیں دنیا میں بھی ملے گی سرکردگی. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی یہ پرانے قصے تھے، اور ہم اس کو صرف سٹوریز بنا کے سناتے ہیں. کبھی ہم اس کو ریلیٹ نہیں کرتے. ہم اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں انبیاء کی کہانیاں، اور ہم سمجھتے ہیں بہت اسلامک اس پہ کر رہے ہیں بچوں کی تربیت. کہ کبھی ہم میں سے کتنے مائیں ہیں جنہوں نے بچوں کو جب نبیوں کی کہانیاں سنائی ہوں تو اس میں پھر اس کو ریلیٹ بھی کیا ہو آج اپنی مسلم امہ کے ساتھ، اور ان کو بتایا ہو کہ دیکھ لیں ہم اگر یہ کر رہے ہیں یا ہم اگر یہ کریں گے تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا. آج کتنے لوگ سڑکوں پہ نکلے ہیں ہم سمیت، ٹرانسجینڈر کا جو وہ بل پاس کرے آپ کی اسمبلی والے، کتنے لوگ نکلے ہیں باہر. مجھے تو کوئی خبر نہیں مل رہی کوئی جلسے جلوس کی کسی سیاسی پارٹی کے بھی. کسی کو غرض ہی نہیں ہے بھائی. ہاں کچھ لوگ کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی، لیکن اس طرح سے تو مجھے نہ کوئی ٹرینڈ نظر آ رہا جو کسی بھی اور کسی ایک بندے کو لے کے کسی سوشل فگر کو لے کے جو ٹرینڈز بن جاتے ہیں. مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی سوشل میڈیا پہ بھی. اور مین اسٹریم میڈیا کی تو بس اللہ ہی حافظ، وہ تو ہے ہی مطلب پتہ نہیں کس کے کنٹرول میں. کیا کر رہے ہیں
یہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا نہیں ہے، یہ اس کے احکامات کا مذاق اڑانا نہیں ہے۔ ھذا ھدن، یہ ہے ہدایت، والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اس قرآن سے جو لوگ منہ موڑتے ہیں، جو اس کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ان کے لیے بدترین قسم کا، دردناک قسم کا عذاب۔ کیا یہ آیات پڑھی نہیں ہوں گی ان لوگوں نے؟ اور نہیں پڑھی ہوں گی جو اس طرح کے قوانین بنا رہے ہیں، نہیں پڑھی ہوں گی، کیونکہ ان سب کا تعلق اس کلاس سے ہوتا ہے جو دین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے آپ سے شاید شیئر کیا ہو، آپ آج سے کوئی 1-2 سال پہلے کی بات ہے، میری اپنی نیس بیکن ہاؤس میں پڑھتی، تو اس نے ایک دن مجھے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 6 بھیجی اور کہا کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور کیا، اب وہ تب میرا خیال ہے 13-1 سال کی تھی، 13-14 سال کی شاید۔ اب میں سوچی شاید اس کے سلیبس میں ہے، تو اس میں وہ لونڈیوں کا ذکر آ رہا ہے کہ مومن جو ہوتے ہیں ان پر لونڈیاں جو حلال ہیں، تو اس کا ذکر ہے۔ آپ سب نے پڑھی سورۃ المومنون؟ میں نے اس حساب سے اس کو بچی کو تھوڑی سی ڈیفائن کر کے بتا دی، میں نے کہا شاید اس کے سلیبس میں ہے۔ تو پھر اس نے مجھے دوبارہ میسج کیا، کہتی ہے کہ اصل میں میری کلاس فیلوز یہ کہتی ہیں کہ قرآن جو ہے، یہ جو اسلام ہے، یہ پرفیکٹ دین نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، ایک اچھا دین ہے، بٹ دس از ناٹ اے پرفیکٹ ریلیجن۔ دیکھو نا، اس میں ایسے ایسے احکامات ہیں کہ لونڈی جو ہے وہ مالک پہ حلال ہے، یہ تو عورت کے اوپر ظلم ہے، بغیر اس بات کے پتہ ہوئے کہ اس کا سینیریو کیا ہے، اس وقت غلامی کا کیا نظام تھا۔ یہ کوسچن مارک باقاعدہ ان بچوں کے دماغ میں امپلانٹ کیے جاتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو اتفاق ہوا کیمبرج میں پڑھنے کا یا پڑھانے کا؟ بڑے فخر سے ہم ان اسکول سسٹمز میں اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ان کو پیچھے سے آپ کی طرف سے بہترین قسم کی دین کی بیس نہیں ملتی، تو پھر وہ اتنے سارے کوسچن مارک لے کر جب نکلتے ہیں ہائی اسکول کر کے، اور پھر وہ یونیورسٹی کے لیول تک جاتے جاتے، اور موسٹلی ان میں سے اکثر باہر کے ملکوں میں پڑھنے چلے جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ دین وہیں چھوڑ آتے ہیں، وہ کچھ اور ہی بن کے واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا حکمران طبقہ بنتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پالیسیز بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاذا ہدن، یہ واحد ہدایت ہے۔ ہدن نکرہ ہے، اور نکرہ کب استعمال کی جاتی ہے؟ نکرہ کب لایا جاتا ہے؟ جب ہر چیز اس کے اندر سمانی ہے۔ جب معرفہ لایا جاتا ہے نا، تو معرفہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس خاص معاملے میں یہ ہدایت ہے، لیکن ہدن ہر معاملے میں ہدایت کا سورس یہی ہے، اور اسی کے بارے میں آپ کوسچن مارک چھوڑ دیتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں، سمجھاتے ہی نہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ نہ تو ہمارا دیندار طبقہ یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے، نہ مدارس میں ایسے بچے تیار کیے جا رہے ہیں کہ جن کے پاس سفیشینٹ نالج ہو اس چیز کے لیے کہ وہ لوگوں کو پراپر گائیڈ کر سکیں۔ ان کو بھی وہ گھوڑے کی آنکھوں کے گرد جیسے وہ لگا کے کھوپے اپنی فقہ کے اوپر تیار کیا جاتا ہے، تو صرف فقہی مفتی پیدا کر رہے ہیں ہم چلتے پھرتے قرآن نہیں پیدا کر رہے، ہم اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے والی نسلیں نہیں پیدا کر رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہے ہیں ھذا ھدن والذین کفروا بآیات ربہم، اور کفروا کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی لٹرلی یہی کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہہ رہے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ خطاب ہے اور وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد بھی اس کا انکار کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان کے لیے کچھ زیادہ عذاب ہونا چاہیے کہ تمہیں تو پتا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر بھی تم نے اس کو، اللہ نے بتایا کہ یہ اصل راستہ ہے، یہ ہدایت، یہ وہ ٹارچ ہے جس کے ساتھ تم نے راستہ نکالنا ہے، جس کے ساتھ تم نے راستے ڈیفائن کرنے ہیں، اور اسی کو تم نے پس پش ڈال دیا۔
کوئی فرق نہیں رہ گیا ہمارے علماء اور بنی اسرائیل کے علماء میں. وہ تو ظاہری تحریفیں کرتے تھے، لیکن ہم نے چپ کا لبادہ، چپ والی جسے وہ کہتے ہیں نا، وہ مجرمانہ خاموشی، وہ اختیار کر رکھی ہے، اور صرف اپنے مفاد کی خاطر اپنے فرقے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے ساری خدمات چلی. والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. ہمیں ڈر نہیں لگتا، رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے ہمارے، خوف نہیں آتا اللہ کی پکڑ کا؟ یا ہم نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کوئی تھرڈ پارٹی جس کا تعلق ہی نہیں ہے اس سے، دنیا سے جس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ہم نے اللہ کو کوئی ایسا خدا بنا کے رکھا ہوا ہے کہ جس کو جو صرف اس چیز سے خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم 5 وقت نماز پڑھ لیں، ہم اس کی کچھ رٹے رٹائے تسبیحات پڑھ لیں، اور جو ہمارا دل چاہے ہم کریں، جیسا دل چاہے ہم اپنا اکنامک سسٹم چلائیں، جیسا دل چاہے ہم اپنی سوشل سسٹم چلائیں، جیسا دل چاہے ہم جہاں مرضی منہ مارتے رہیں. اس کو اس کی پرواہ نہیں. ہم نے کچھ ایسا خدا چاہا ہے جو صرف سال کے سال زکوٰۃ دینے پہ راضی ہو جائے، یا جب دل چاہا ہمارا چلیں ہم کچھ نظر نیاز کر دیں تو وہ راضی ہو جائے. یقین کیجئے ہمیں ایک ایسا ہی خدا چاہیے جو ہمیں جنت بھی دے اور ہمارے معاملات میں دخل بھی نہ دے. معذرت میں تھوڑا تلخ ہو جاتی اس معاملے میں، لیکن ایسا ہی ہے. اسی لیے آغاز میں نے کہا نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اس میں آیات ہے مومنین کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ ہم ان تینوں کیٹیگریز سے تعلق نہیں رکھتے، ہم صرف دنیا کی اینک لگانے والے لوگ ہیں. پرواہ نہیں ہے ہمیں کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی نسلیں پیدا کر رہے ہیں، کیسی نسلوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، کیا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے. حتیٰ کہ قرآن لگا دینے کے باوجود اسکولوں میں اس کو کیسے پڑھایا جا رہا ہے. آپ ایک کلاس کو 10 پارے لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کتاب دیتے ہیں ان کو. میں آج کل 9th کلاس کو پڑھا رہی ہوں. ایک کلاس کو جب آپ 10 سے پارے لگا دیں گے اور پھر اس میں سے آپ سلیکٹڈ آیات دے دیں گے یاد کرنے کے لیے اور ایک ایکسرسائز دے دیں گے، اور جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے، کیا خیال ہے کیا ٹیچر ان کو سمجھائے گا کہ اس کو اس طرح سمجھو، اس طرح پڑھو، اس طرح اپنی زندگی پہ اپلائی کرو، یا 50 نمبر لینے کے طریقے سکھائے گا انہیں؟ یقین کیجئے صرف 50 نمبر لینے کے طریقے سکھائے گا، کیونکہ اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس کی نسبت اگر صرف چند آیات ہر کلاس میں تدبر کی لگا دی جاتی، توحید سے ریلیٹڈ، سائنٹیفک ریسرچ سے ریلیٹڈ، بچوں کو اللہ کا تعارف کرایا جاتا، بچوں کو ان کے دین کا بنیادی تعارف قرآن کے ذریعے کرایا جاتا، سلیکٹڈ آیات لگا دیتے تو وہ زیادہ بہتر نتیجہ نکلتا. لیکن مقصد یہ نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ ایک نام ہو جائے کہ قرآن پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. اللہ کرے کہ ایسے ٹیچر پیدا ہوں، پڑھانے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دے کہ وہ پھر بھی اس سارے سسٹم کے باوجود بھی وہ بچوں کو، اور کرتے ہوں گے ڈیفینیٹلی، ایسے بھی اساتذہ ہوں گے جو بچوں کو یہ موقع ان کے لیے ایک بلیسنگ ہوگا ان ٹیچرز کے لیے کہ وہ بچوں کو اللہ کا تعارف کرا سکے، ان صورتوں میں سے ایسی آیات سلیکٹ کر کے، ایسے موضوعات سلیکٹ کر کے وہ ان کو بتائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، اللہ سے دعا کیا کیجیے، اپنی ساری دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں ہمارا مقصد حیات، جس وجہ سے آپ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس سے جوڑ دیں. اب ہم سے بہترین کام لے لیں،
ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر کے جائیں، امت مسلمہ کے لیے کچھ کر کے جائیں، پاکستان کے لیے کچھ کر کے جائیں، اپنے دین کے لیے کچھ کر کے جائیں۔ اگر آپ نے ہمارے ہاتھوں میں یہ کلام دیا ہے تو پھر ہمیں توفیق دیں کہ ہمیں شعور کے اس لیول پر لے کر جائیں، ہمیں وہ ایفرٹس کرنے کی توفیق دیں کہ ہم بہترین کام کر سکیں، ہم اپنے عمل کے ذریعے قرآن کی آیات کا انکار کرنے والے نہ ہوں، ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکے، اپنے اندر، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ تڑپ پیدا ہو جائے۔ اقبال کا ایک شعر ہے نا، مجھے اس کا مفہوم یاد ہے، اگر آپ میں سے کسی کو آتا ہو، میں موسیٰ اگر آپ نے پڑھا ہو، جس کا دوسرا مصرع یہ ہے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، وہ کیا ہے؟ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں کوئی اضطراب نہیں۔ کچھ اس طرح کا شعر ہے، اگر کسی کو پتا ہو تو پلیز شیئر کر دیجیے گا، بتائیے گا مجھے۔ تو ہم جتنے ٹھنڈے بیٹھے ہیں نا، ہمیں ہونا نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے اندر تو ایک تڑپ، ایک آگ جلنی چاہیے تڑپ کی کہ کچھ کریں، ہم کچھ بہتری لے کر آئیں، کچھ اصلاح کریں، کہاں، کیسے، کس پلیٹ فارم پر، کس طریقے سے، ہم میں سے ہر کوئی اپنا پوٹینشل پہچانے، اپنے پوٹینشل کو پہچانے، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اچھا بول سکتے ہیں، آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، آپ کمپیوٹرز میں اچھے ہیں، آپ سوشل میڈیا پہ اچھے ہیں، آپ کہاں کہاں اچھے ہیں، اپنے نالج کو وہاں پر دین کی بہتری کے لیے اس پہ یوٹیلائز کر۔ آپ اچھا پڑھا سکتے ہیں، آپ اچھی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، آپ اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اور باتوں کا فن تو بہت سارے لوگوں کو آتا ہے۔ اپنے بولنے کے اس فن کو استعمال کیجیے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو ریئلائز کروائیں، حقیقت کا آئینہ دکھانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ کتاب اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دی ہے۔ یہ جو اس وقت 29-30 لوگ بار بار مجھے کبھی 30 کبھی 29 ہوتے دکھائی دے رہے، کتنے لوگ آپ کے ارد گرد، کتنی خواتین آپ کے اپنے جاننے والوں میں ہوں گی جنہیں قرآن کا شعور ہی نہیں، جنہیں اس لیول پہ پتہ ہی نہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا کیوں ہے۔ یہ صرف نیکیاں، وہ ریسیٹیشن کر کے اس سے نیکیاں نہیں کمانی ہم نے، وہ بھی ایک حصہ ہے، اس کے حق کا پہلا حصہ ہے، لیکن اصل میں تو یہ کتاب وہ نسخہ ہے جس پر عمل کر کے ہم نے اپنی بیماریوں سے نجات حاصل کرنی ہے۔ آپ ڈینگی کے مچھر کو الزام دیتے رہیں گے، کورونا کے وائرس کو الزام دیتے رہیں گے، یا آپ اپنی ویکسینیشن کرائیں گے، اپنے لیے احتیاطی تدابیر کریں گے، دوائی کھائیں گے، پرہیز کریں گے، یہی حال ہے ہمارا۔ ہم نے احتیاطی تدابیر، دوا، پرہیز، خوراک کا جو نسخہ ہے ہمارا، اس کو تو ہم نے لپیٹ کے رکھ دیا جلدان میں، اور باقی کام ہم صرف یہی کر رہے ہیں کہ تو اس کی غلطی ہے، اس کا قصور ہے، فلاں کی سازش ہے، فلاں کی سازش، تو کرتے رہیں بیٹھ کے، نہ آپ کا ڈینگی ٹھیک ہونا ہے اور نہ آپ کووڈ سے نجات پائیں، کرتے رہیں باتیں۔ امت مسلمہ کے کوئی خیر کا کوئی چانس نہیں ہے until unless کہ وہ ریوائیو نہیں کرتی اپنے دین، واپس نہیں پلٹتی اللہ کی طرف، سب شرک چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو ادھر کو نہیں پکڑ لیتی، سب طریقے چھوڑ کر صرف ایک اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چلتے، سب فرقہ بندیاں ختم کر کے ایک اللہ کی رسی کو نہیں تھام لیتے، اپنے ذاتی مفاد میں سے نکل کر
ایک امت نہیں بن جاتے تب تک امت مسلمہ کا کوئی سروائیول نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے اس حقیقی مقصد کے پر نہیں لوٹ آتے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ کوئی سروائیول نہیں ہے، اسی طرح جوتے پڑتے رہیں گے، اسی طرح رسوا کن عذاب مہین ملتا رہے گا، اسی طرح عذاب عظیم اور اسی طرح عذاب من رجز علیم ملتا رہے گا، جب تک ہم اپنے اپنے خول میں اپنی اپنی روٹی اور اپنی اپنی گھر اور اپنے اپنے جو ہیں اسی کے سروائیول کے لیے دین کا مذاق اڑاتے رہیں گے، قرآن کو بھلائے بیٹھے رہیں گے۔ ٹھیک ہے کر رہے ہیں کچھ لوگ، ٹھیک ہے ہو جائے، تو وہ پھر وہ کچھ لوگ ہی ہوں گے جو پھر جنت میں جائیں گے۔ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کسی بھی معاشرے میں، ایک گناہ کرنے والا، ایک ان کو روکنے والا، اور ایک تماشا دیکھنے والا۔ یاد رکھیے گناہ کرنے والا اور تماشا دیکھنے والا عذاب کا شکار ہو جاتا ہے، بچتا وہی ہے جو گناہ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم کریں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر رحم ہی کریں اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت رشد اتار دی ہے، ہدایت توفیق مانگنے پہ ملے گی۔ جب تک ہم اس کے لیے تڑپیں گے نہیں، جب تک ہم اس کو اپنا غم و ہم نہیں بنا لیں گے، تب تک ہمیں ہدایت توفیق نہیں ملے گی۔ ہدایت رشد تو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، نہیں قرآن مجید موجود ہے، پڑھتے بھی ہیں، زبانی بھی یاد کرتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، اس پہ 8 سال کا عالم کا کورس بھی کر لیتے ہیں، تو ہدایت رشد تک تو پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن ہدایت توفیق نہیں ملے گی جب تک کہ اس کے لیے تڑپیں گے، مانگیں گے نہیں۔ اسی طرح مشرکین مکہ میں بھی انہی لوگوں کو ہدایت ملی جنہوں نے اس قرآن کو ہدایت لینے کے لیے سنا، جنہوں نے اپنے آپ میں تکبر کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھا، انہیں ہدایت نہیں ملی، حالانکہ سمجھ انہیں بھی آ گئی تھی۔ اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیا ہوا؟ بدر میں مارے گئے، ذلیل و خوار ہو کے مارے گئے۔ تو یہ آئینہ ہے قرآن، ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھ لو یہ اعمال تھے، یہ ہوا، یہ تمہارے اعمال ہیں، تمہارا کیا بننا ہے۔ جب تک سانس چل رہی ہے ہمارے پاس موقع ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم سے بہترین کام لے لیں، جو کچھ آپ نے ہمیں دے رکھا ہے، جو نعمتیں دے رکھی ہیں، جو ہمیں ٹیلنٹ دے رکھے ہیں، اور ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی بہترین چیز موجود ہوتی ہے، ہم پہچانتے نہیں نا اپنے آپ کو، ہم کیا اچھا کر سکتے ہیں، ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، یہ ہماری فہرست میں نہیں ہوتا کہ ہم دین کے لیے کنٹریبیوٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ دے جس سے ہم دیکھ سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ زبان دے جس سے ہم بہترین پیرائے میں بیان کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ ہاتھ دے جس سے ہم بہترین طریقے سے اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں، ایٹ لیسٹ اپنے حد تک، اپنے تئیں